الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں اور ایک اہم موضوع کو لے کر کے حاضر ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ محبت بڑی اہم چیز ہے، لیکن محبت بڑی نازک چیز بھی ہے۔ محبت انسان کو بڑے عروج پہ پہنچاتی ہے اور اس کے ذریعے آدمی اللہ سے بڑا قریب ہوتا ہے، اور محبت ہی آدمی کو بہت گراتی ہے اور گراتی چلی جاتی ہے۔ اگر محبت اللہ کے لیے ہے تو اس کے بڑے غیر معمولی اثرات و نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر محبت غیر اللہ کی مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، تو مہلک ہوتی ہے، تباہ کن ہوتی ہے، اور اسی میں قومیں تباہ ہوئی ہیں اور بہت سے مذہب اسی میں نئے وجود میں آ گئے، دین بگڑے ہیں، دین میں اسی میں تحریف بھی ہوئی ہے۔ شیطان محبت کے راستے سے مارتا ہے اور تباہ کرتا ہے۔ جب وہ نمازوں کے ذریعے تباہ نہیں کر پاتا، جب نماز قرآن مجید کے میں جب خلل نہیں ڈال پاتا، محبت کے راستے سے آ کر کے وہ برباد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ محبت پر خاص نگاہ رکھی جاتی ہے کہ محبت کی سوئی صحیح رہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بلیغ اور اہم بات لکھی ہے کہ یہود اور نصارہ، یہ لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے محبت کی لیکن اللہ کے ساتھ کی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی، محبت میں غلو کیا اور اللہ کے ساتھ محبت کی، یہ محبت مع اللہ تھی۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے نبی سے محبت کی، اللہ کے لیے کی، اور سب سے زیادہ کی، لیکن اللہ کے لیے محبت سب سے زیادہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے محبت تھی تو اس سے تھی جس سے اللہ کو محبت تھی۔ آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے۔ آپ کو جس سے محبت تھی، اللہ کے لیے محبت تھی۔ ہم لوگ کے لیے ایک بہترین یہ معیار ہے کہ ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کتنی محبت فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت جو کی جاتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کی جاتی ہے۔ انہوں نے مختلف موقعوں پر جس طرح ساتھ دیا، اپنی خواہشات کو کس طرح قربان کیا، اپنے جذبات کی کیسی قربانیاں دی انہوں نے۔ بعض وہ بھی ہیں جو مخالف لشکروں میں رہے ہیں، ان کے جذبات بالکل معاندانہ رہے، مخالفانہ رہے، لیکن پھر انہوں نے اپنے کو کس طرح پیش کر دیا اور کس طرح جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ گئے۔ معمولی واقعہ حضرت وحشی کا نہیں ہے کہ جن کے ہی وار سے حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، اور معمولی واقعہ حضرت ہند کا نہیں ہے جنہوں نے کلیجہ چبایا ام نامدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معمولی واقعہ حضرت ابو سفیان کا نہیں ہے، لیکن یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ اور حالت یہ تھی کہ حضرت ہند نے ایک موقع پر یہ بات کہہ دی کہ جب ہم ایمان نہیں لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جتھا جو ہے وہ ہمیں سب سے مبغوض تھا، لیکن پھر سب سے محبوب ہو گیا۔ یہی بات حضرت عمرو بن العاص نے رضی اللہ عنہ نے بھی کہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا، یہ خصوصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہی تزکیہ ہو جاتا تھا۔ محبت کی ایک نظر، عظمت کی ایک نظر آدمی کو بالکل دھو دیتی تھی، پاک صاف کر دیتی تھی۔ حضرت وحشی نے پھر کیسے تلافی کی
جو مدعی نبوت تھا مسیلمہ کذاب، وہ ان کے وار سے پھر مارا گیا ہے۔ اور حضرت ابو سفیان نے کیسی تلافی کی، اور پھر اپنے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور کے سپرد کیا، اور کہا کاتب بنا لیجئے، آپ کی خدمت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک نظیریں نہیں ہیں، کیسی کیسی نظیریں ہیں۔ لیکن یہ بات اگر کہی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی تربیت صحیح نہیں ہو پائی اور وہ لوگ آپ کے بعد ایک ایک کر کے نکل گئے، تو یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یہودیوں سے پوچھا گیا، یہ بہت بڑی اہم بات ہے جو منہاج السنہ میں امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے، کہ یہودیوں سے پوچھا گیا، امام شعبی کے حوالے سے لکھی ہے، جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ یہودیوں نے کہا موسیٰ کے لوگ۔ اور جب پوچھا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام سے کے بارے میں کہ ان کے لوگوں سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں، حضرت عیسیٰ، تو انہوں نے کہا عیسائیوں نے کہ حضرت عیسیٰ کے جو لوگ ہیں حواری ہیں آپ کے۔ لیکن عجیب بات، عجیب منطق اہل تشیع کی، کہ ان سے پوچھا گیا سب سے برے لوگ کون ہیں، تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ بڑی اہم بات نواب محسن الملک نے لکھی ہے، جو پہلے شیعہ تھے لیکن بڑے عالی دماغ تھے، بڑے بالغ نظر تھے، حقائق پر غور کیا انہوں نے، پھر شیعہ سے سچی توبہ کی۔ ہم ان کا ایک اقتباس نقل کر کے بات یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی اہم بات لکھی ہے، جسے مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نے جو ہے اپنی کتاب دو متضاد تصویروں میں نقل کی ہے۔ ہر ایک کو غور سے دیکھنا چاہیے اور اپنی فکر کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اگر سلف کے طریقے پہ ہم نہیں رہیں گے، اب اور سلف سے اگر ہم بدگمان ہوں گے، اگر ہم جمہور کے راستے سے ہٹیں گے تو یقیناً ہم گمراہ ہوں گے۔ اس لیے کہ پھر شیطان جو ہے ایسے کو جکڑ لیتا ہے اور گرفت میں لے لیتا ہے کہ جو جماعت سے ہٹتا ہے، جیسے بھیڑیا اس بکری کو لے لیتا ہے کہ جو اپنے گرفت میں جو ریوٹ سے ہٹتی ہے۔ بہرحال نواب محسن الملک نے جو بات لکھی ہے، میں وہ نقل کر کے سنا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا آج کی محفل میں۔ وہ لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو اعتقاد شیعوں کا بنسبت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ہے، اس سے الزام آپ کی نبوت پر آتا ہے، اور سننے والے کو مذہب اسلام پر شبہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی اس امر پر یقین کر لے کہ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کے دلوں پر کچھ اثر ایمان و اسلام کا نہ تھا، اور وہ صرف ظاہر میں مسلمان و اعظم باللہ باطن میں کافر تھے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کرتے ہی اس سے پھر گئے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر نہیں سکتا، اور کہہ سکتا ہے کہ حضرت اگر سچے نبی ہوتے تو کچھ نہ کچھ ان کی ہدایت میں تاثیر ہوتی، اور کوئی نہ کوئی دل سے ان پر ایمان لایا ہوتا، اور من جملہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے جو ان پر ایمان لائے 100-200 آدمی تو ایمان پر ثابت قدم رہتے۔ اگر صحابہ کرام تمہارے عقائد باطلہ کے موافق اسلام و ایمان میں کامل نہ تھے تو لوگ کون سے ہیں جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اثر ہوا؟ اور ویسے لوگ کتنے ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ ہوا؟ اگر اصحاب نبی سوائے معدود چند کے بقول تمہارے سب کے اعظم باللہ منافق و مرتد تھے تو دین اسلام کو کس نے قبول کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین سے کس کو نفع پہنچا؟ حوالہ آیات بینات حصہ اول صفحہ 6-7 طبع مرزا پور سن 1870 عیسوی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔